لقمان ویسے تو بہت ذہین اور لائق بچہ تھا۔ وہ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ہر جماعت میں اول آتا تھا، لیکن اس میں چوری کرنے کی ایک بری عادت تھی۔ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے بھی اپنی امی جان کے پرس سے پیسے چوری کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اس کے بڑے بھائی نے کافی دفعہ سب کے سامنے بے نقاب بھی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو کافی دفعہ اس کی امی سے مار بھی پڑ چکی تھی، لیکن وہ چوری کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ وہ چوری کر کے پیسے لاٹری میں خرچ کرتا تھا۔ وہ سارا دن لاٹری کی دکان میں رہتا۔ اس کی امی اس کی اس عادت سے سخت پریشان رہتی تھیں۔ وہ کئی دفعہ پیار سے بھی سمجھا چکی تھیں کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے، لیکن اس کے کان پر جون تک نہ رینگتی تھی۔ اس کے گھر کے دوسرے افراد بھی اس کی اس عادت سے واقف تھے۔ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ وہ گھر سے سودا لینے نکلا تو وہ 2 گھنٹے ہونے کو تھے کہ اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گھر کے سب افراد بہت پریشان ہو رہے تھے۔ وہ دراصل اپنی موج مستی میں گھوم رہا تھا۔ اچانک ایک نقاب پوش نے اس کو قابو میں کیا اور اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ لقمان روتا رہا، لیکن اس نقاب پوش نے لقمان کی ایک نہ سنی۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے والدین اور گھر والوں کی بات مان لیتا تو اس کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ لقمان اسی عالم میں روتا روتا اٹھ بیٹھا۔ اس کو اپنے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بستر پر تھا اور وہ ایک خواب تھا۔ دراصل وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ جب روتا روتا اٹھا تو اس کی امی جان جو اس کے پاس سوئی ہوئی تھیں، وہ اس کے رونے سے اٹھ بیٹھی۔ جب امی جان کو سنایا، وہ اس وقت بہت زیادہ ڈرا ہوا اور خوفزدہ تھا۔ اس کی امی جان نے اس کو تسلی دی اور سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو وارننگ دی گئی ہے کہ تم اب ٹھیک ہو جاؤ اور تمام برے اعمال ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ۔ وہ اب بھی لگاتار روتا جا رہا تھا۔ امی نے اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ تم اب بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ چنانچہ لقمان نے اپنی امی سے وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا اور خاص طور پر چوری سے پرہیز کرے گا۔ لقمان کی والدہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں اور اس کو انعام کے طور پر ایک چاکلیٹ دی تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ بھی لقمان کی طرح اپنے خدا سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ وقت ہے۔ اگر دنیا میں توبہ نصیب نہ ہوئی تو آخرت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔